پاکستان میں انصاف کی ارتھی کس طرح سے اٹھ رہی ہے، 2-3 فیصلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے پنڈی گھیب میں پولیس اہلکاروں کے قتل کے مقدمے میں موت کی سزا پانے والے تمام ملزموں کو بری کر دیا۔ سپریم کورٹ نے مقدمہ میں شناخت پریڈ کے عمل کو مشکوک قرار دیا اور یہ قرار دیا کہ ملزم تو FIR میں نامزد نہیں تھے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس اشتیاق ابراہیم نے پنڈی گھیب قتل اور دہشت گردی کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ انہوں نے قتل اور دہشت گردی کے مقدمے میں زیر عدالت سے موت کی سزا پانے والے تمام افراد کو بری کر دیا۔ سپریم کورٹ کے جسٹس اشتیاق ابراہیم نے پنڈی گھیب قتل اور دہشت گردی کیس کا تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ کی جانب سے ملزمان کو دی گئی سزائے موت کے فیصلے کالعدم قرار دے دیے۔ سپریم کورٹ نے 2 عدالتوں سے سزا یافتہ مجرموں کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کرنے کا حکم دیا اور قرار دیا کہ یہ لوگ FIR میں نامزد نہیں تھے۔ تفتیش کے دوران شناخت کا عمل مشکوک ہے۔ سپریم کورٹ کے جج نے اس مقدمہ کے گواہوں کو بھی مشکوک قرار دیا۔ تحریری فیصلہ میں لکھا گیا کہ گواہوں کا موقع پر موجود ہونا اور اتنے بڑے حملے میں کسی خراش کا نہ آنا غیر فطری ہے، لہٰذا شناخت پریڈ قانونی طور پر ناقابل قبول اور غیر محفوظ ہے۔ جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اتنا حملہ ہو رہا تھا، ایسی صورتحال تھی، وہاں پہ گواہان کا محفوظ رہ جانا اور ان کو خراش تک نہ آنا غیر فطری ہے، لہٰذا جو آج گواہ کے طور پہ پیش ہوئے ہیں انہیں بھی وہیں پہ مرا ہونا چاہیے تھا یا پھر کم از کم یہ زخمی ہوتے اور ہاسپٹل میں موجود ہوتے۔ ان کو خراش تک نہ آنا مشکوک بنا دیتا ساری صورتحال کو۔ مزید بھی کہا گیا ہے کہ شناخت پیریڈ سے پہلے ہی ملزمان کی شناخت پولیس پر ظاہر ہو چکی تھی۔ یہ کیس کچھ یوں ہے: 1 مئی 2011 کو پنڈی گھیب میں پولیس اہلکاروں پر فائرنگ سے سب انسپکٹر محمد رمضان سمیت 6 اہلکار جاں بحق ہوئے تھے۔ ملزموں پر آئل ٹینکرز کو آگ لگانے اور سرکاری اسلحہ چھیننے کا سنگین الزام بھی تھا۔ عدالت نے فیصلے میں قرار دیا کہ شناخت پریڈ سے پہلے ہی ملزمان کی شناخت پولیس پر ظاہر ہو چکی تھی۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے ایک کیس میں پنڈی گھیب واقعے کا اعتراف کیا۔ جس کیس میں اعتراف ہوا اس میں ملزمان بری ہو چکے ہیں۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں قرار دیا کہ پہلے کیس میں بریت کے بعد مجرم قرار دیے گئے افراد کا اعتراف قانونی حیثیت کھو چکا ہے۔ عدالت نے یہ بھی قرار دیا کہ استغاثہ ٹھوس اور آزادانہ شہادتیں پیش کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہا ہے، اس لیے ملزمان کو بری کیا جاتا ہے۔ ملزمان کی طرف سے کس طرح سے ہلکا یا پھر کبھی جرم کیا گیا تھا کہ ٹرائل کورٹ نے سپریم کورٹ سے بری ہونے والے ان لوگوں کو 6 بار سزائے موت اور عمر قید کی سزائیں سنائی تھیں۔ ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کی سزاؤں کو برقرار رکھا تھا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ 6 اہلکار جاں بحق ہوئے تھے، مارے گئے تھے، ان کو مار دیا گیا تھا، ان پر فائرنگ کی گئی تھی، جن پر الزام تھا سپریم کورٹ نے ان کو بری کر دیا۔ سپریم کورٹ ان کو بے گناہ سمجھتی ہے، مگر یہ واقعہ اور وقوع تو ہوا ہے، 6 لوگ جاں بحق تو ہوئے ہیں، ان کو مارنے والے پھر کون ہیں؟ سپریم کورٹ یا پھر قانون لواحقین کو وہ دروازہ تو دکھا دے کہ ان لوگوں نے تو آپ کے عزیزوں کو نہیں مارا تھا، آپ کے پیاروں کو نہیں مارا تھا، تو یہ وہ ہیں جنہوں نے آپ کے پیاروں کو مارا ہے۔ مگر یہ دروازہ کبھی نہیں دکھایا جائے گا کیونکہ ایسا دروازہ موجود ہی نہیں ہے۔ جن کو بری کیا گیا یہی لوگ دراصل اس سانحہ کے ذمہ دار ہیں۔ جن کے پیارے مارے گئے ان کے لیے مزید کوئی اور فورم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انٹرا کورٹ کوئی اپیل ہوتی ہو اور سپریم کورٹ کا ایک نیا بینچ بن جائے۔ یہ 2 جج ہیں، وہ 3 ججوں پر مشتمل ہو یا پھر 4 یا 5 پر مشتمل ہو۔ ایک مہم سی امید نظر آ رہی ہے کہ شاید ان لوگوں کو انصاف مل جائے۔ جن لوگوں پر الزام ہے ان کو ہی پھانسی پر لگانا مقصود نہیں ہے۔ جو بھی اس کیس میں لوگ ملوث ہیں ان کو بہرحال معاف نہیں کیا جانا چاہیے اور ان کو وہی سزا ملنی چاہیے جس کا عدالتوں کی طرف سے فیصلہ کیا گیا ہے۔ رباب کیس کی طرف بھی چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کے 2 کیسز آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔
ایک فیصلہ تو کل ہی آیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے دوہرے قتل کیس میں سزائے موت اور عمر قید پانے والے 3 ملزمان کی اپیلوں پر فیصلہ جاری کرتے ہوئے انہیں کالعدم قرار دے دیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم اور جسٹس ابہر گل پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا۔ ملزمان پر 2012 میں خوشاب کے تھانے نوشہرہ میں قتل کا مقدمہ درج تھا۔ ٹرائل کورٹ نے 2016 میں 2 ملزمان کو سزائے موت اور 1 ملزم کو عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے شک کا فائدہ دیتے ہوئے ملزمان کو بری کر دیا۔ یہ ملزمان تو بری ہو گئے لیکن وقوع اپنی جگہ پر موجود ہے، قتل اپنی جگہ پر موجود ہیں، وہ پھر کس نے کیے ہیں؟ عدالت کی طرف سے یہ تعین بھی کر دیا جاتا تو بہتر تھا تاکہ لواحقین کو کوئی تسلی ہوتی کہ ہمارے قاتل وہ نہیں ہیں جن کو ہم نے نامزد کیا، ہمارے قاتل یہ ہیں، اور ان کو اسی سزا سے ہمکنار کیا جاتا جو سزا ان کو سنائی گئی جن کو اب بری کر دیا گیا ہے۔ ایک ایسا ہی کہ چند دن پہلے بھی رپورٹ ہوا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے دیرینہ دشمنی پر 2 افراد کے قتل پر سزائے موت کے خلاف اپیلوں پر ملزموں کی سزائے موت کالعدم قرار دے کر بری کرنے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم اور جسٹس ابہر گل خان نے 20 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ ملزمان کی جانب سے ممبر پاکستان بار کونسل آسن بھون نے دلائل دیے۔ ملزم کاشف اور ہارون پر 2019 میں پنڈی بھٹیاں میں 2 افراد کو قتل کرنے کا مقدمہ درج ہوا۔ ٹرائل کورٹ نے 2022 میں جرم ثابت ہونے پر موت کی سزا سنائی۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ریکارڈ کے مطابق وقوع 2 گھنٹے تاخیر سے رپورٹ ہوا۔ پراسیکیوشن نے تاخیر پر کوئی مناسب وجوہات نہیں بتائیں۔ تاخیر سے ایف آئی آر کا دراج شکوک کو جنم دیتا ہے۔ مقتولین کے پوسٹ مارٹم کے وقت میں بھی تضاد پایا گیا۔ پراسیکیوشن بغیر شکوک و شبہات کے کیس ثابت کرنے میں ناکام رہی، لہٰذا عدالت ملزموں کی اپیل منظور کر کے فوری رہا کرنے کا حکم دیتی ہے۔ یہاں پہ بھی ہم نے وہی کہنا ہے کہ اگر یہ لوگ بے گناہ ہیں تو پھر کن لوگوں کی طرف سے یہ جرم سرزد کیا گیا ان کو سامنے لا کے بتایا جانا چاہیے، اور یہ سزا جو ان کو دی گئی جس کو لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے کالعدم قرار دیا گیا ہے وہی ان کو ملنی چاہیے جو دراصل ملزمان ہیں۔ اگر ہیں تو ایک اور انصاف کی ارتھی اٹھتے ہوئے آپ کو ہم دکھائیں گے، اور یہ سندھ سے اٹھی ہے۔ اس حوالے سے اخبارات کی سرخیاں چیخ چیخ کر کیا بتا رہی ہیں۔ دادو ام رباب چانڈیو کیس تہرے قتل کا 8 سال بعد فیصلہ، 2 پی 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 ایم پی ایز سمیت تمام ملزم بری، یعنی پیپلز پارٹی کے 2 ایم پی ایز کو بری کیا گیا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ملزمان تھے سب کو بری کیا گیا ہے۔ بری ہونے والوں کی طرف سے جس طرح سے جشن منایا گیا، جس طرح سے فائرنگ کی گئی، جس طرح سے وکٹری کے نشان بنائے گئے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن پہلے خبر کی تھوڑی سی تفصیل۔ جنوری 2018 میں ام رباب چانڈیو کے دادا، والد، چچا کو قتل کیا گیا۔ مقدمہ درج نہ ہونے پر ننگے پاؤں وہ عدالت پہنچی تھی۔ ملزموں میں ایم پی اے سردار چانڈیو، برہان چانڈیو شامل تھے۔ انصاف کے لیے عزم برقرار ہے۔ مدعا کی طرف سے یہ کہا گیا ہے۔ ملزموں کے ساتھیوں کا جشن، بھنگڑے، ہوائی فائرنگ۔ اب اس کی مزید تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ میہڑ ام رباب چانڈیو کے والد تمندار مختار علی چانڈیو، دادا رئیس کرم اللہ چانڈیو اور چچا قاتل چانڈیو کے تہرے قتل کیس میں دادو کی ماڈل کرمنل کورٹ نے تمام ملزموں کو بری کر دیا، اور کورٹ کا ایک مرتبہ پھر نام سن لیجئے۔ دادو کی ماڈل کرمنل کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ سنایا گیا جس میں تمام ملزمان کو بری کیا گیا۔ یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، اب سنایا گیا تو اس میں کہا گیا ہے کہ سردار احمد خان چانڈیو اور برہان چانڈیو سمیت کسی بھی ملزم پر جرم ثابت نہیں ہو سکا۔ یہ مقدمہ میہڑ کے تہرے قتل کیس سے متعلق تھا جو تقریباً 8 سال 3 ماہ تک عدالت میں زیر سماعت رہا۔ کیس کے دوران مجموعی طور پر 392 پیشیاں ہوئیں۔ فرسٹ ایڈیشنل سیشن جج ماڈل کرمنل ٹرائل کورٹ دادو کے جج حسین کلوڑ نے 1 ماہ قبل فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ فیصلہ سنانے سے قبل سخت سیکورٹی انتظامات کیے گئے تھے۔ ضلع بھر کے 30 تھانوں کے ایس ایچ اوز، 6 ڈی ایس پیز اور 589 یعنی 589 پولیس اہلکار تعینات کیے گئے تھے، جبکہ عدالت کے اطراف 2 کلومیٹر تک ناکہ بندی کر کے سڑکیں سیل کی گئی تھیں۔ تو کیا یہ ان لوگوں کی طرف سے کوئی ری ایکشن آنا تھا جن کے خلاف یہ فیصلہ آیا ہے؟
یعنی مدعیوں سے کوئی خطرہ تھا یا پھر جشن منانے کے لیے ساری تیاریاں کی گئی تھی کہ یہ کھل کر جشن منا سکیں؟ بہرحال فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے مدعی ام رباب چانڈیو نے کہا کہ ان کے حوصلے بلند ہیں، فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا۔ ام رباب چانڈیو نے کہا کہ میں جدوجہد میں سرخرو ہو چکی ہوں اور انصاف کے حصول کے لیے میرا عزم برقرار ہے۔ طاہر قتل کیس کے وکیل صلاح الدین پنہور نے کہا کہ کیس کے خلاف ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اپیل کریں گے۔ خیال رہے کہ 17 جنوری 2018 کو ام رباب چانڈیو کے والد، دادا اور چچا کو قتل کیا گیا تھا۔ مقدمہ تھانہ میہڑ میں رکن سندھ اسمبلی سردار چانڈیو اور برہان چانڈیو سمیت 7 ملزمان کے خلاف درج کیا گیا تھا۔ ام رباب اس وقت شہ سرخیوں میں آئیں جب طاہر قتل کیس میں ملزموں کے خلاف مقدمہ درج نہ ہونے پر ننگے پاؤں دادو کی مقامی عدالت آئی تھی۔ واقعے پر اس وقت کے چیف جسٹس حاکم نثار نے از خود نوٹس لیتے ہوئے کیس کو 3 ماہ میں مکمل کرنے کا حکم صادر کیا تھا، اور اندازہ کیجئے کہ 3 ماہ کتنے سال پر محیط ہو گیا، اور پھر فیصلہ آیا تو کیسا فیصلہ آیا۔ ماڈل کرمنل کورٹ کے ایڈیشنل سیشن جج حسین علی کلوڑ نے فیصلہ سنایا۔ اس موقع پر پورے ضلع میں دفعہ 144 نافذ کی گئی۔ عدالت کے اندر باہر اور ام رباب چانڈیو کے گھر پر سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔ ام رباب کی طرف سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مجھے روتا ہوا دیکھیں، لیکن میں روں گی نہیں بلکہ انصاف کے لیے آخری دروازہ تک کھٹکھٹا دوں گی۔ یہ آپ کے سامنے 2-3 کیس سامنے رکھے ہیں جس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ پاکستان میں کس طرح سے انصاف کا جنازہ اٹھ رہا ہے، اور جہاں سے انصاف کا جنازہ اٹھ جائے وہاں پہ پھر ظلم ہوتا ہے، ظلمت ہوتی ہے، اندھیر ہوتا ہے، تاریکی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب کی طرف سے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا گیا جس طرح سے ان لوگوں کی طرف سے جشن منایا گیا۔ ناظرین، چونکہ یہ لوگ پیپلز پارٹی سے تھے، ملزمان بلکہ مجرمان، مراد علی شاہ بھی پیپلز پارٹی کی حکومت کے سندھ میں وزیر اعلیٰ ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی جشن منانے والوں میں شامل تو نہ ہوں، لیکن اپنے طور پر وہ بھی خوشی کا اظہار کر رہے ہوں کہ ہم نے دیکھیں کیسے اپنے ایم پی ایز کو بچایا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔